اللہ 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 اللہ۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 197 کلمات ہیں اور 753 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنازعات غرقا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، یعنی قسم ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہانڈیوں میں ابالے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح فرمائی گئی کہ جیسے ایک کانٹے دار شاخ ہو، روئی کے اندر گھسی ہو، بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو ہر کانٹا وہ روئی کے اندر گھسا ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کو ادھیڑ دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت موت کی تکلیف ہے، خاص طور پر کافروں کے لیے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نرمی سے بند کھولیں، یعنی مومنین کی جانیں جو فرشتے نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں ان کی قسم۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور آسانی سے پیریں، یعنی وہ فرشتے جو جسم کے اندر آسانی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، یا وہ فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر بڑی آسانی کے ساتھ وہ چڑھتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان تیرتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے تیرتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر جلد پہنچتے ہیں، یعنی اپنی خدمت پر، اپنی ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں جس کے وہ مامور ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کریں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو امور دنیاویہ کے انتظام جو ان کے متعلق ہیں ان کے سر انجام کریں، یہ قسم اس پر ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کریں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کام کی تدبیر کرتے ہیں، پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، کسی کو روزی دیتے ہیں، کسی کو تنگ دستی، کسی کو مالداری، کسی کی روح قبض کرتے ہیں، کسی کو موت سے بچاتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں۔ پورا جو کائنات کا نظام ہے، مدبرات وہ فرشتے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مفسرین نے مدبرات امرن میں یہ وضاحت کی ہے کہ جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ یہ روحانی نظام چلاتے ہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی نظام ہے۔ غوث، قطب، ابدال، اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے روحانی حکومتیں رکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ فیض بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، روزی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ مدبرات ہیں، یہ جماعتیں اللہ کے حکم سے تدبیر کرنے والی ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، تو ان فرشتوں کی قسم جو کام کی تدبیر کرتے ہیں، کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں۔ کہ کافروں پر عذاب ضرور ہوگا، یعنی یہ قسمیں ذکر کی گئیں، اور مراد یہ ہے کہ ان تمام فرشتوں کی قسم
کافروں پر عذاب ضرور ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے، اور ہر چیز، پہلی سور جیسے ہی پھونکی جائے گی تو ہر چیز کانپے گی، ہر چیز میں اضطراب آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی۔ تتبعوها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسری سور پھونکی جائے گی جس سے ہر چیز اللہ کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی۔ ان دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، یعنی کتنے دل کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے اس دن کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے۔ یہ حال کفار کا ہوگا کہ شرم کے مارے اور خوف کے مارے اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے، دل کانپ رکھے ہوں گے۔ یقولون، کافر کہتے ہیں، یعنی جو کافر مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ بکھری ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر بھی زندہ کیے جائیں گے۔ قالو، وہ بولے، تلک اذن کرۃ خاسرہ، یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے، خالص نقصان ہے۔ یعنی اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس کا انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مذاق کے طور پر کہی۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے، دشوار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، برحق ہے، تو قادر برحق پر کچھ بھی دشوار نہیں، مشکل نہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، یعنی دوسری سور ایک آواز ہے، ایک جھڑک ہے جس سے سب جمع کر لیے جائیں گے۔ اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر میدان محشر میں وہ آ پڑے ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر آئی؟ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ جب قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تو قوم کا یہ تکذیب کرنا آپ کو شاق اور ناگوار گزرا، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پائی تھیں۔ مراد یہ کہ انبیاء کو یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں، اے محبوب آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ کو ان کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی، جو ملک شام میں کوہ طور کے قریب ہے۔ طویٰ ایک پاک جنگل ہے، ایک پاک وادی ہے جو کوہ طور کے آس پاس ہے ملک شام میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس آپ جائیے،
فرعون نے سر اٹھایا اور کفر میں فساد میں حد سے بڑھ گیا. فقل، اس سے فرمائیے، حل لک الی ان تزکا، کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو؟ کیا تو کفر سے، شرک سے، گناہ سے اور نافرمانی سے پاک ہونا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے. اس کی ذات اور صفات کی معرفت کی طرف میں تجھے راستہ بتاتا ہوں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو اور تو اللہ کے عذاب سے ڈر. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی. ید بیدا کا معجزہ دکھایا. ہاتھ مبارک اپنے گریبان میں ڈال کر اپنے بغل کے حصے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو ملا کر جب دوبارہ نکالا تو وہ روشن ہو گیا، اور عصا جب آپ نے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹ دی، اپنی کوشش میں لگا، یعنی ایمان سے منہ پھیر لیا اور فساد کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگا. فحشر فنادا، تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا. ہزاروں جادوگروں کو جمع کیا، اپنے لشکروں کو جمع کیا. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے 80,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کیے. فقال انا ربکم الاعلی، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، یعنی میرے اوپر اور کوئی رب نہیں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا. دنیا میں غرق کیا اور آخرت میں جہنم میں اللہ اسے داخل فرمائے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے. بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے. سورہ نازعات کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ